بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت جب قاضی فہرالدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فہرالدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جو رات جا رہی تھی زید کے متعلق اس کی تفتیش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے رش میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ ترک کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھولو، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود اٹھ کر کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، جنید اٹھو، زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ طاہر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا راستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست، اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں۔ اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا۔ زید، تم آ گئے؟ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیر تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ طاہر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طاہر، ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا؟ طاہر نے جواب دیا، کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ میں نے بہت درگزر کی، لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا۔ میں نے انہیں باقی مکے تو معاف کر دیے تھے، لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں بے اعتنائی نہ برت سکا۔ پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میرا کوئی مکہ نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیر اندازی اور تلوار چلانا سیکھتا رہا ہوں، پر یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ طاہر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم مناظرے کی اختتامی کارروائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجئے ہاتھا پائی کے وقت بالکل الگ کھڑا تھا۔ اگر مجھے اس موٹے تازے اور بھاری آواز والے مناظر کے مقابلے میں نحیف و لاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی، پھر بھی میں فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب وہ بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی ہاتھ میں ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں ان کے بیچ میں کود پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، لیکن وہ بدستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں 3 اور نوجوان آ گئے اور وہ ان 2 میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے۔ میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زید نے کہا، طاہر، آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ کس بات پر؟ میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا۔ اگر یہ تجربہ مفید ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مفید؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ وہ کیا؟ مجھے کہ آج اس مناظرے کی 40ویں نشست تھی۔ 40 دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعویٰ کو صحیح اور اپنے مد مقابل کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ایسے لوگ
1000 برس بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیوں؟ طاہر نے جواب دیا، اس لیے کہ مناظر ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات ماننے کی نیک خواہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے۔ ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے۔ آئمہ اسلام جن کے نام پر یہ لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کر اسے ہر زمان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے، اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افتراق و انتشار کے بیج بوتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ان پرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے۔ اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے، ان میں اعتقادات کے بارے میں کبھی سر پھٹول نہ ہوئی۔ کفر پر اسلام کی فتح کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد و تنظیم کا جذبہ پیدا کرتی رہی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مسلمانوں کی افواج بیک وقت سندھ، ترکستان اور اندلس میں لڑ رہی تھی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان مجاہدین نے کبھی مناظرے کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اور آج جب کہ ہمیں افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے، ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے، اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زید نے کہا، بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے گا۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان 2 علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ، میں تیگو کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں۔ اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتے ہو، ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے۔ آپ نے مجھے نئی زرہ خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا نا؟ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن تم زرہ پہننے سے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو۔ طاہر نے کہا، اس وقت میرا جسم دکھ رہا تھا۔ آج میں نے فوج کے چند زرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا، نئی زرہ جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں کل نئی زرہ لے دوں گا اور خود بھی لے لوں گا۔ آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے؟ وہ بھی سکھا دوں گا۔ زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، طاہر، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ وہ کیا؟ طاہر نے جمائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے کہا، جب میں ندی سے باہر نکل کر اس طرف آ رہا تھا، مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میرا قمیص پھاڑ دیا تھا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت برا کیا تم نے۔ اگر کبھی وہ ملے تو اسے معذرت کرنا۔ معذرت قبول کرنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں، تاہم مجھے افسوس ضرور ہے۔ اچھا، اب سو جاؤ۔ 3 ماہ کے بعد طاہر امراء کی محفلوں میں کافی شہرت اور عزت اختیار کر چکا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک عالی شان مکان خرید چکا تھا۔ زید کے علاوہ اس کے پاس 4 خادم اور 3 سائز تھے۔ اس کے استبل میں چوگان اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے۔ قاضی فخر الدین کے مہمان خانے سے اس عالی شان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا، وہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے پاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی 5 ٹولیاں آئیں، اور تقریباً ہر ٹولی کے لیڈر کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں۔ اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا، اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے وہ مسائل بیان نہ کیجیے جن پر آپ 5 صدیوں میں متفق نہ ہو سکے۔ بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں، علم کا خزانہ بھی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شاہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فنون سپاہ گری سکھانے کے لیے مدینے کے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تھی۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں ہی مدینے کے نوجوان تیغ زنی اور نیزہ بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ، گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدان کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے محلات کی قطار تھی۔ شہر کے وہ معززین جنہیں امرائے سلطنت دعوت دیتے، ان محلات کی بالکونی میں بیٹھ کر پولو اور گھوڑ دوڑ دیکھتے تھے۔ خواتین کے لیے بالائی منزلوں کے دریچوں پر چلمنیں ڈال دی جاتی،
اس میدان میں کھیلوں کا انتظام ایک علیحدہ ناظم کے سپرد تھا۔ طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سوچنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شائقین کی محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں صلاح الدین ایوبی سے تلوار حاصل کی تھی۔ عوام کی آواز امراء کے کانوں تک پہنچی۔ امراء نے وزیر اعظم کو باخبر کیا اور وزیر اعظم نے کوتوال کو بلا کر پوچھا کہ ہم ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک صبح طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا۔ زید بھاگتا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہو کر چلایا، آپ جلدی باہر نکلیے، شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ کوتوال ہے؟ وہ خود یہی کہتا ہے کہ میں کوتوال ہوں، اس کے ساتھ 6 مسلح سپاہی ہیں، میں اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں، خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہو۔ طاہر نے کہا، کسی کی نیت پر بلا وجہ شک نہیں کیا کرتے۔ مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔ میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی جبہ زیب تن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار الدین نے اسے چند سوالات پوچھے۔ تم بغداد میں کب آئے، کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا، لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کے عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جہاں دیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ افتخار الدین نے کہا، کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے، طاہر نے کہا۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا، ہمارے لیے نہیں، خوارزم کے لیے۔ کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی، نہ اعانت طلب کی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں آ پہنچا ہے۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک بار یہ احساس ہوا کہ اس نے تکبر کا ثبوت نہیں دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میرا اس سے کیا کام؟ افتخار الدین نے کہا، تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اپنی حکمت عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، اور امیر زادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرت کروں؟ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، کیا صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ طاہر نے کہا، اگر مجھے شرف بازیابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیرا کسی دن آپ کو پیش کروں گا، آپ اسے قبول فرمائیے۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ دی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں
उस पर दीन डालकर उनके हवाले कर दो। फिर उसने ताहिर के साथ मुसाफा करते हुए कहा, कल शाम तुम्हारी मेरे यहाँ दावत है और मैं फैसला करूंगा कि तुमसे दौलत अब्बासिया की कौन सी खिदमत ली जा सकती है। ताहिर वजीर आजम के साथ मुसाफा करके रुखसत होने को था कि एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और वजीर आजम ने कहा, ताहिर ये कासम है, मेरा बेटा। ताहिर ने उसके साथ गर्म जोशी से मुसाफा किया। कासम कोई 20-22 साल का मोटा ताज़ा नौजवान था। उसके चेहरे से उमरा के आम लड़कों की तरह आसूदगी, बेहिसी और बेफिक्री मुतरश्शह थी। आंखें ये जाहिर करती थी कि उसमें अपने आली नस्ब होने का एहसास हमाकत की हद तक पाया जाता है। होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उस मुस्कुराहट से मुलायमत और सादगी की बजाय दरिंदगी और अय्यारी बरसती थी। कासम के हाथ में एक हल्की सी तलवार थी, जिसे तेगजनी सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसने हूद बगल में दबा रखा था और जिस्म पर ज़ेरा बख्तर पहने हुए था। कासम ने कहा, मैं तेगजनी की मशक के लिए जा रहा था कि आपके यहाँ आने का पता चला। मैं आपसे ज़्यादा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार देखने का ख्वाहिशमंद था। वज़ीर आज़म ने फ़ौरन गुफ्तगू का मौजू बदलने की ज़रूरत महसूस की और कहा, कासिम, ये हमारे अस्तबल से अपने लिए एक घोड़ा पसंद करेंगे। मशहूर है कि एक अरब घोड़े के इंतखाब में गलती नहीं करता। तुम इनके साथ जाकर देखो ये कौन सा घोड़ा पसंद करते हैं। लेकिन कासिम ने घोड़े के इंतखाब के मसला को कोई अहमियत ना दी और फिर ताहिर से मुहातब होकर कहा, अगर आप बेचना चाहें तो मैं सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार खरीदना चाहता हूँ। अब्बा जान इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत अदा करेंगे। आप लिबास से एक आलिम मालूम होते हैं, आप इसे क्या करेंगे? वजीर आजम ने झुंझला कर मुंह मोड़ लिया और ताहिर ने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए कहा, ऐसी चीज़ को बेचना इसकी तज़हीक होगी। मैं किसी मुआवजे के बगैर इसे आपकी नज़र कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो ये कि आप अपने आप को इस अमानत का मुझसे बेहतर हकदार साबित करें। कासम ने पुरुमीद होकर जवाब दिया, आप एक आलिम हैं और मैं एक सिपाही हूँ। तलवार पर आपसे ज़्यादा मेरा हक मुसल्लिम है, वरना आप आजमा कर देख लीजिए। ताहिर ने कहा, बहुत अच्छा, अगर आप तेग जनी में मुझे मात दे गए तो तलवार आपकी। शमशीर जनी के फ़न में कासम की खुद एतमादी गरूर की हद तक पहुँच चुकी थी और उसका यह गरूर बिला वजह ना था। वह दूर दराज के बेहतरीन उस्तादों से तरबियत हासिल कर चुका था। उसकी ज़िंदगी के दो ही मशागल थे, पोलो और तेगजनी। पोलो में चंद और नौजवानों को भी उसकी हमसरी का दावा था, लेकिन तेगजनी में सब उसके कमाल के मोतरफ थे। इसलिए जब ताहिर ने उसे तेगजनी के मुकाबले की दावत दी तो कासम ने एक कहकहा लगाया और वजीर आजम ने ताहिर की तरफ ताज्जुब के साथ देखते हुए कहा, यह मुकाबला दिलचस्प रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी इससे लुत्फ उठाएं। शायद खलीफातुल मुस्लिमीन भी इसमें दिलचस्पी लें, लेकिन आज नहीं, कल बेहतर रहेगा। आप कल सुबह आ जाएं। दोपहर और शाम दोनों वक्त का खाना मेरे यहाँ खाएं। कासम, अब तुम इन्हें घोड़े दिखाओ। वजीर आजम से दोबारा मुसाफा करने के बाद ताहिर कासम के साथ महल से नीचे उतरा। महल के वसी सहन में संगे मार मार की सड़क के दोनों तरफ शफाफ पानी के तालाबों में फवारे छूट रहे थे और उन तालाबों के साथ साथ दाएं बाएं सब्ज घास के पलाट थे। एक डेवड़ी गुजरने के बाद चंद सीढ़ियां उतरकर यह संगे मार मार की सड़क एक दिलकश बाग से गुजरती थी और दो तालाबों का पानी दो आबशारे बनाने के बाद दो तंग और तेज रफ्तार नहरों में तब्दील हो जाता था। फिर उन नहरों से दाएं बाएं कई और शाखें निकलकर बाग को सैराब करती थी। वह मैदान जिसमें पोलो और घोड़दौड़ होती थी महल के उस हिस्से के अकब में था और ताहिर उसी तरफ से महल में दाखिल हुआ था। दूसरी डेवड़ी पर बाग खत्म हो जाता था और उससे बाहर एक वसी चार दीवारी के अंदर वजीर आजम के खादमों के मकानात और एक बहुत बड़ा अस्तबल था। अस्तबल में मुख्तलिफ नस्लों के 150 घोड़े बंधे हुए थे और ये तमाम वजीर आजम की ज़ाती मलकियत थे। ताहिर ने अस्तबल के 3 चक्कर लगाए, किसी घोड़े को सरसरी तौर पर और किसी को गौर से देखा और बिलाहर एक घोड़े की पीठ पर थपकी देते हुए कहा, मैं इसे पसंद करता हूँ। कासम ने कहा, खूब, मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, लेकिन ये कभी कभी उल्टे पांव चलना शुरू कर देता है। इसे हमारे इस्तबल में आए हुए 2 महीने हुए हैं। ये इतना सरकश है कि मैं भी इसे तरबियत नहीं दे सका। एक हबशी हादम घोड़े पर जीन डालकर अस्तबल के सेहन में ले आया। कासम ने घोड़े की बाग पकड़कर ताहिर के हाथ में देते हुए कहा, कल का वादा ना भूलिएगा। ताहिर ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं तलवार अपने साथ लेता आऊँगा। कासम ने एक खादम को इशारे से बुलाकर कहा, यह घोड़ा उनके घर छोड़ाओ। खादम घोड़े की बाग पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अस्तबल के दरवाजे के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी और आन की आन में 2 घोड़े सहन में दाखिल हुए। ताहिर ने उन घोड़ों के सवारों को देखा और एक लम्हे के लिए
مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں۔ دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتری۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باغ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باغیں پکڑ لی۔ ایک لمحے کے بعد دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باغ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک ہاتھ دریائے دجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی قطار تھی۔ کوئی 500 قدم کے فاصلے پر دریا کا پل دکھائی دیتا تھا۔ ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ قاسم کے مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ، تم نے اس نوجوان کو دیکھا؟ کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر۔ تمہیں دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر ہوا ہوگا بدحواس۔ صفیہ، وہ بغداد کے عمراء سے بہت مختلف تھا۔ ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھی۔ صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں، وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔ جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں، قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ صفیہ، اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا، ایک جانور دیکھو گی؟ صفیہ نے جواب دیا، تمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں کسی نئے جانور کو دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی؟ قاسم نے اپنی تلخی کو مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری نگاہوں میں جانور ہوں، لیکن تمہیں ایسا شخص دکھاتا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے۔ سکینہ، تم نے بھی دیکھا وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا؟ اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی، اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں اسے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی۔ اس وقت طاہر ڈیوڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ قاسم نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بدووں کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو، اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں۔ کل بڑا عجیب تماشا ہوگا۔ ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہو۔ صفیہ نے کہا، اگر اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیک نہ بن جاؤ۔ چلو سکینہ، چلیں، کل دیکھیں گے اس کے کرتب۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔